الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. ہر ایک کام سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں. میرا اصول ہے پہلے سلام کرتے ہیں. مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے. میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. انجام اس کے ہاتھ ہے. آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. ہم آئے ہوئے تمام مہمانان کا امی کے قلب اور دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور اہلا و سہلا و مرحبا بکم اور ویلکم کہتے ہیں. جنہوں نے ہماری مخلصانہ دعوت پر لبیک کہا اور اپنی مشغول ترین زندگی میں سے چند قیمتی لمحات اپنے ننھے مننے اور معصوم بچوں کی ہمت افزائی کے لیے نکالا. دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے. دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے. دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے. بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی. فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے. معزز حضرات, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان و انعام ہے کہ اس نے اس مبارک محفل کے انعقاد کی توفیق بخشی. اس کے بدلے اگر اس کا 1000 بار شکریہ ادا کیا جائے تو کم ہے. ذرا محفل کی رونق تو دیکھیے, کتنے شاندار شامیانے لگے ہیں. یہ بلبلوں کی چمک و دمک اور یہ لائٹوں کی روشنی اور یہ پررونق اسٹیج اور یہ ایمان والوں کا مبارک مجمع. ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کسی گلشن میں بہار آئی ہو. بلبل شاخوں کے منبر پر چہچہا رہی ہو. دلکش درختوں کا ہجوم ہو. انگور کے بیلوں میں ستاروں کی لڑیاں لٹکا دی گئی ہو. سارا چمن رنگ برنگی کلی پھولوں سے بھرا ہوا ہو. گلاب کے پھولوں پر بکھرے شبنم کے قطرے موتوں کی طرح چمک رہے ہو. معزز ناظرین, جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازع عام ہو جاتا ہے. جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ بچھڑ جاتی ہے. جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ بھٹک جاتا ہے. جس پنچایت کا کوئی سربراہ نہ ہو پنچایت نہیں کہلاتی. جس لشکر کا کوئی سپہ سالار نہ ہو وہ شکست کھاتی ہے. جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ اجڑ جاتا ہے. جس دیش کا کوئی حاکم نہ ہو وہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے. جس طرح ہر چمن کے لیے مالی کی ضرورت پڑتی ہے, ہر قبیلے کے لیے ایک رئیس القبیلہ چنا جاتا ہے. جس طرح ہر لشکر کو سپہ سالار کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہر گاؤں کے لیے ایک پردھان مقرر کیا جاتا ہے. اور جس طرح ہر ملک کی حکمرانی کے لیے ایک حکمراں کا انتخاب کیا جاتا ہے, ٹھیک اسی طرح ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدر کا ہونا اجلاس کو بحسن و تحسین انجام تک پہنچانے میں ضروری سمجھا جاتا ہے. تو آئیے ہم اپنے اس عظیم الشان جلسے کی صدارت ایک ایسی شخصیت کو سونپتے ہیں جو ہمارے درمیان اس طرح جلوہ نما ہے جسے شب تاریک میں ستاروں کے درمیان مہتاب جلوہ نما ہو. میری مراد محترم المقام جناب انور صاحب مدظہ العالی و فیوزہ ہے. ہم حضرت والا سے مؤدبانہ و مخلصانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری پیشکش کو قبول فرما کر منصب صدارت پہ فائز ہو اور جلسے کو کامیابی کی راہ دکھلائے. اور مجھے امید ہے کہ احباب کی جانب سے تائید و توثیق کی جائیں گی. میں آپ حضرات کو یہ بات گوش گزار کرتا ہوا چلوں کہ موجودہ دور میں چند بڑے درپیش عالمی مسائلوں میں سے ایک مسئلہ ماحولیاتی تحفظ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. یہ دنیا انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک قیمتی تحفہ ہے جسے خود انسانوں ہی کے ذریعے دھیرے دھیرے پراغندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چنانچہ کائنات کے عدم توازن کا کوئی ایک سبب نہیں بلکہ مختلف اسباب ہے جس میں سے ایک بڑے بڑے بنگلوں اور ایک سے زائد گھر کی خواہش, میٹرو اور بلٹ میں بیٹھنے کے خواب اور گاڑیوں کو وسیع شاہراہ پر برق رفتاری سے چلانے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان نے بے دردی سے جنگلوں کا صفایا کرنا ہے. حالانکہ سائنسی تحقیق بتلاتی ہے کہ ماحول کے آلودہ ہونے میں درختوں کی کٹائی کا بھی اہم رول ہے. چنانچہ درخت پودے ماحول کو سازگار اور موسم کو اعتدال پر رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت بتلائی ہے. لہٰذا حضرت انس بن مالک سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے اور اس درخت یا پودے سے انسان, پرندے یا جانور پھل یا پتے کھاتے ہیں تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے.
لہذا ضروری ہے کہ ہم ماحولیات کے تحفظ کی فکر کریں اور اس کے لیے لاہی عمل تیار کریں اور شجرکاری کو کثرت سے عام کریں تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک ذمہ دار شہری کا بھی فریضہ انجام دے سکے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم الشان، اس کی شان عظمیٰ کا کیا کہنا۔ وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو سلطان السلاطین ہے۔ شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر، بحر و بر، ارض و فلک، حور و ملک، سب اس کی محتاج ہے۔ اس کی تخلیقات بے شمار ہے، لیکن اشرف المخلوقات انسان کو ٹھہرایا، پھر ان میں بے شمار انبیاء و رسول بھیجے، اور افضل الانبیاء و رسول خاتم الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ بڑے بڑے فصحاء بلاغا جس کی ایک آیت کا مثل پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہ گئے، جس کا چیلنج رہتی دنیا تک انسان و جنات کے لیے پتھر کی لکیر ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدائے بزرگ و برتر نے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے ایک نقطے میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ تو آئیے اسی مبارک کتاب کی بابرکت آیتوں سے ہم جلسے کو شروع کریں، جس کے لیے ہمارے ہی اسکول کے حافظ و قاری زید ابراہیم زاہد سلمہم کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم کو مستفیض فرمائیں۔ خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسا پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ اسے کیسا گاڑا گیا ہے، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسا بچھایا گیا ہے۔ تم نصیحت کرتے رہو گے، تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہ ہو۔ ہاں، جس نے نہ مانا اور منہ پھیرا، خدا نے ان کے لیے بڑا عذاب رکھا ہے۔ بے شک ان کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اور ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔ I seek refuge in Allah from Shaitan, the outcast. In the name of Allah, the Lord of mercy, the giver of mercy. And then they did not look at the camels, how they are created, and the sky, how they are raised, and the mountains, how they are erected, and the earth, how they are spread out. So reminder, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are only a reminder. You are not over them a controller. However, he who turns and disbelieves, the Allah will punish him with his greatest punishment. Indeed to us is their return, then indeed upon us is their account. جزاک اللہ۔